بسم اللہ الرحمن الرحیم. اما بعد، ساری مخلوق انسان کے علاوہ جتنی بھی پیدا ہوتی ہے وہ سیکھی ہوئی ہوتی ہے، ان کو سکھانا نہیں پڑتا. مرغی کے بچے کو پتہ ہے کہ میں نے پہلے دن سے چیرنا پھاڑنا نہیں ہے، میں نے دانہ تلاش کرنا ہے، میں نے غذا تلاش کرنی ہے. اللہ پاک نے اس کے دل میں پہلے دن سے یہ بات ڈال دی ہے اور اسے سکھا دیا اور اسے دشمن کا بتا دیا ہے کہ یہ کتا بلی یہ چیزیں میری دشمن ہیں. بطخ کے بچے کو پہلے دن سے کریم نے تیرنا سکھا دیا. سانپ کے بچے کو پہلے دن سے ڈسنا آ گیا ہے. اور شیر کے بچے کو پہلے دن سے ہی یہ مزاج میں ہے کہ میں نے گھاس نہیں کھانا. ماں کا دودھ پینا ہے تو اس کے بعد میری زندگی کی ترتیب اگلی کیا ہوگی. واحد انسان ہے جو پہلے دن سے سیکھا ہوا نہیں ہوتا اور آنکھ کھولتا ہے تو اسے نا اور ہاں کے نام پہ مسلسل سکھایا جاتا ہے. یہ میں کر لوں، نہیں کرنا آپ کا نقصان ہوگا، یہ کر لو فائدہ ہوگا. ہاں اور نا کے نام پہ پہلے دن سے اس بچے کو سکھایا جاتا ہے اور وہ پہلے دن سے ہی سیکھتے 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 کچھ سیکھنے کے قابل بھی ہو جاتا ہے اور بعض اوقات کسی شعبے میں وہ استاد مانا جاتا ہے. ایک صاحب کو دیکھا موٹر سائیکل کے استاد تھے اور موٹر سائیکل چلتا ہوا جب آتا تھا کھڑے ہو کے، حالانکہ وہ مصروف ہوتے تھے، اسی وقت اس موٹر سائیکل کی رگوں کو پکڑ لیتے تھے کہ اس میں فلاں خرابی ہے. اور وہ اگر بتاتا تو وہ کہتا نہیں بتایا، میں بتاتا ہوں یہ خرابی ہے. ہاں، اور وہ موٹر سائیکل جب بنا کے دیتا تھا تو کہتا تھا کہ اب اس کو طاقتور پاؤں سے سٹارٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس آ کے چڑیا بیٹھے گی اتنے وزن پہ یہ سٹارٹ ہو جائے گا. میں نے وہ موٹر سائیکل سروس کر کے دیا ہے، بنا کے دیا. ہمارے یہاں ایک مرزا صاحب ہوتے تھے، ویسٹ کوٹ اور کپڑے اور قمیضیں ہاتھ سے سیتے تھے اور ان کی سوئی کی سلائی ایسی تھی کہ بڑے بڑے کاریگر دیکھ کے حیران ہو جاتے تھے. بتانے لگے میں نے سال ہر سال سوئی کی مشق کی ہے پہلے، اور مشق کرنے کے بعد میری سوئی پھر اس اندازے پہ آئی. ہمیں اللہ جل شانہ اپنا بنانا چاہتے ہیں اور میرا اللہ مجھے آپ کو اپنا خاص قرب دینا چاہتے ہیں، اپنا خاص تعلق دینا چاہتے ہیں. اس تعلق دینے کے لیے اللہ جل شانہ نے دن کو روزہ رکھایا، رات کا قیام کرایا. اور یہ قیام اللیل جس کا دوسرا نام تراویح ہے، یہ کوئی اللہ کی خاص عنایت ہے. میرے رب کو پتہ ہے بندہ کمزور ہے اور میرے رب کو علم ہے کہ انسان ضعیف ہے. اس کے اندر وہ طاقتیں قوتیں نہیں ہیں جو پہلی امت میں تھی یا پہلے لوگوں میں تھی. امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے کم کھانے کی ترغیب دی ہے کہ کم کھایا جائے، اور پھر کم کھانے کا ایک مینیو دیا ہے، یعنی ایک دسترخوان دیا ہے کہ یہ کھا لیں، چلو یہ کھا لیں، یہ کھا لیں. جتنا انہوں نے ایک بندے کو کم کھانا کھلایا ہے، آج کے 2-3 بندے پیٹ بھر کے کھا لیں. یعنی
وہ ترغیب دیتے دیتے، جیسے کوئی بندہ کسی کو کہے دیکھو بھائی اتنا نہیں کھانا چاہیے، اتنا نہیں کھانا چاہیے، کرتے کرتے چلو تم یہ کھا لیا کرو، یہ بس اس سے زیادہ نہیں. تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بہت زیادہ تنبیہ کی ہے، وارننگ دی ہے کہ بھائی دیکھو زیادہ نہیں کھانا. اچھا اگر کھانا ہے بس اب اس سے زیادہ نہیں کھانا، وہ انہوں نے اس بندے کو کم سے کم کھلا ہے جو آج کے 2-3 بندے پیٹ بھر کے کھا لیں. پہلے بوری 100 کلو کی ہوتی تھی، اب 40-50 کلو کی بوری ہے، مخلوق نہیں اٹھا سکتے. اور 100 کلو کی بوری اٹھانا کوئی مسئلہ نہیں تھا، ایسے اٹھا کے کندھے پہ رکھ لیتے تھے. قوتوں کا یہ مزاج تھا، قوتیں یہاں تک پہنچی ہوئی تھی. مار صاحب تھے، مار ولی محمد، کہنے لگے ہمارا جہاز ہو گیا لیٹ، ہم پاکستان سے لکڑیاں بھی جہاز میں ساتھ لے گئے تھے حج پہ جلانے کے لیے، دال، گھی اور مرچ. وہاں غربت تھی بہت زیادہ اور پھر چیزیں مہنگی تھیں، اور دیسی گھی کے ہم 3 لے گئے تھے. پھر کہنے لگے کہ وہاں جو ہے جہاز ہمارا لیٹ ہو گیا کئی ہفتے. پھر ہم نے دیسی گھی کے پراٹھے اور دیسی گھی کی چوری کھانی شروع کر دی. ہم 2-3 ٹین کھا گئے دیسی گھی. میرے رب کو علم ہے کہ یہ ضعیف ہیں، میرے رب کو علم ہے یہ کمزور ہیں، میرا اللہ جانتا ہے. لیکن میرے اللہ کو یہ بھی پتا ہے کہ زندگی کے ان کے پاس دن بہت تھوڑے ہیں. آپ نے محسوس نہیں کیا کہ سال کتنی جلدی گزر جاتا ہے؟ ہم تو میرے خیال میں تسبیح خانے میں ایک رمضان کے بعد ابھی تھوڑا سا سانس لیتے ہیں، دوسرے رمضان کی تیاریاں شروع کر دیتے ہیں. ابھی ہم رمضان کے بعد نومبر کے اجتماع کی تیاریاں ابھی سے پروگرام بنا رہے ہیں. حدیث میں آتا ہے، مفہوم ہے کہ علامات قیامت میں ایک یہ بھی ہوگا کہ سال مہینے کے برابر ہوں گے، اور مہینے ہفتے کے برابر ہوں گے، اور ہفتہ دن کے برابر ہوگا، اور دن ایسے گزر جائے گا جیسے شرارہ، چنگاری، آگ جل رہی ہو، آگ میں سے ایک چنگاری نکلتی ہے، تھوڑا سا اوپر جاتی ہے، بجھ جاتی ہے. دن ایسے ہوگا اور اتنا مختصر ہوگا. میرے رب کو علم ہے کہ آج میں نے ان کو جو تھکانا ہے تھکا لوں، اور ان سے جو لینا ہے لے لوں. کیوں؟ کل کو یہی ہوں گے کہ نہایت پرسکون نیند سوئیں گے. رمضان کا تھکا ہوا بڑی سکون کی نیند سوتا ہے. میرا رب یہ مشق کرا رہا ہمیں مسلسل اعمال کی، تسبیح کی، رات کے قیام اللیل کی، اللہ کے لیے جاگنے کی. میرا رب مشق کرا رہا. دنیا میں عموماً جاگنے کا مزاج بڑھ گیا، ساری رات جاگنا اور دن کو سونا. جب فطرت کی ترتیب کو ہم بدلیں گے، جب ترتیب فطرت کو ہم بدلیں گے تو ہم زندگی میں بہت بڑا نقصان پائیں گے. اب ترتیب فطرت کو بدلیں گے، پھر نفسیاتی بیماریاں، خودکشیاں، عدم برداشت، جھگڑے، لڑائیاں، اور یہ زندگی کا ایک بہت بڑا فتنہ شروع ہوگا جب ترتیب فطرت کو بدلیں گے. تو رات کا جاگنا تو عمومی ہو گیا. اس جاگنے کو قیمتی بنا لیں. ایک ہے سونے کو سونا بنانا، ایک ہے خود جاگنے کو سونا بنانا. رمضان جاگنے کو سونا بناتا ہے. رمضان دن بھر روزہ رکھواتا ہے اور پھر حلال رزق کی ترغیب دیتا ہے. اس رزق میں پھر رمضان تھکاتا ہے، اور رات کی تنہائیوں میں جب سارا عالم سوتا ہے ہم راتوں کو اٹھ کے روتے ہیں. پھر راتوں کو اٹھ کے
پھر اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے راز و نیاز اور قرآن پاک سننا سنانا، رکوع سجدہ، آج یہ ناگواریاں برداشت کر لیں، آج کا یہ تھکنا قبول کر لیں، آج کا یہ جسم کا چور ہو جانا اللہ کے لیے منظور کر لیں۔ ہمیں علم نہیں کہ اس تھکنے، اس چور ہونے اور اس زندگی کی ترتیب میں جو رمضان میں اللہ نے مجھے آپ کو دی ہے دن رات کی، اس میں ہماری نسلوں کو کیا مل رہا اور کیا ملے گا۔ جو اللہ کے لیے بھوکا رہتا ہے اللہ بڑا غیرت والا ہے۔ اتنے لفظ یاد رکھیں، جو اللہ کے لیے بھوکا رہتا ہے اللہ بڑا غیرت والا ہے۔ کہنے لگا کہ میں نے فلاں حکمران کو کہا جب آپ کے اوپر یہ حال آیا تھا میں نے آپ کے لیے یہ کیا تھا، یہ دیکھیں میرے ثبوت اخبار پہ، میں نے آپ کے لیے یہ کیا تھا، گرفتاریاں اور میرے گھر پہ چھاپے اور یہ کچھ کیا تھا۔ کہنے لگے اس نے مجھے پکڑ کے گلے لگا لیا اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میرے مخالفین نے اسے بہت بھرا تھا، جب میں نے اس کے سامنے ثبوت پیش کیے تو اس نے مجھے گلے لگا لیا، اس کی آنکھوں سے آنسو آ گئے اور کہنے لگے جو یہ کہتا جائے لکھتا جاؤ اپنے سیکرٹری کو کہا اور یہ کر دو، میں نے فلاں جگہ کی بجلی منظور کرا لی، فلاں جگہ کا پانی منظور کرا لیا، فلاں کی سڑکیں کرا لی۔ اس نے کہا لکھتا جاؤ، کرتے جاؤ۔ میرے رب کو ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے مولا تیری خاطر کیا، لیکن اتنا تو کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تیرا حکم تھا بھوکا رہنے میں نے روزے کے نام پہ بھوکا رہا، مولا تیرا حکم تھا پیاسا رہنے میں نے روزے کے نام پہ پیاسا رہا، اور مولا تیرا حکم تھا کہ اب کھانے پہ میں نے پیاسا رہنا اور بھوکا رہنا چھوڑ دیا، تیرا حکم مانا پھر کھانا شروع کر دیا، اور مولا میں تیری ہر رضا پہ راضی ہوا، اور راتوں کو تیرا حکم تھا کہ کھڑے ہو کے مجھے مناؤ، کبھی قرآن سننے میں، کبھی قرآن پڑھنے میں، کبھی میرے کلام سننے میں، کبھی میرے کلام پڑھنے میں۔ مولا میں نے یہ کیا، مولا میرے دن رات میں تو دیکھا ہی کچھ نہیں تھا، یہ تیرے صحابہ کھڑے ہیں، یہ تیرے آل بیت موجود ہیں، انہوں نے تو تیرے حبیب کو دیکھا تھا، انہوں نے تو جبریل کو دیکھا تھا، انہوں نے تو وحی اترتے دیکھی تھی، انہوں نے تو فرشتوں کو بدر میں اترتے دیکھا تھا، انہوں نے جگہ جگہ معجزے دیکھے تھے، انہوں نے گوہ کو بولتے دیکھا تھا، انہوں نے انگلیوں سے چشمے دیکھے تھے، انہوں نے مٹھی میں کنکروں کو کلمہ پڑھتے سنا تھا۔ مولا میں نے کچھ نہیں دیکھا تھا، میں نے ہر طرف شرک دیکھا، میں نے ہر طرف بدعت دیکھی، میں نے ہر طرف فتنے دیکھے، میں نے ہر طرف تیری نافرمانی دیکھی۔ مولا تیری سنتوں کو، تیرے حبیب کی سنتوں کو ذبح ہوتے دیکھا، تیری احکامات تو فرائض کے نام پہ ان کو ٹوٹتے دیکھا۔ مولا میں نے زندگی میں کوئی بہار ایمان کی نہیں دیکھی، اسلام کی نہیں دیکھی، ہاں کتابوں میں پڑھتا رہا کہ ایسا تھا کبھی، میں نے تو کچھ نہیں دیکھا، میں نے تو ہر طرف فتنے ہی فتنے دیکھے۔ سخی آقا میرے پاس نہ نبی دیکھا لیکن مانا، نہ تجھے دیکھا لیکن مانا، میں نے قبر کو نہیں دیکھا، مٹی کا ڈھیر سمجھا لیکن مانا، مولا میں نے فرشتوں کو نہیں دیکھا لیکن مانا، اور مولا میں نے خیر اور شر کو اوپر سے اترتے نہیں دیکھا لیکن مانا، قیامت کے دن روزے جزا کو نہیں دیکھا لیکن مانا، اور مولا میں نے اپنی مقدر نصیب کو کہ وہ تیرے ہاتھ میں ہے، لوح محفوظ میں ہے، میں نے لوح محفوظ کو نہیں دیکھا لیکن مانا۔ مولا میں زندگیوں کے مشاغل میں عاشقانہ انداز سے چلتا چلتا تیرے پاس آیا ہوں، میرے پاس کوئی نیکی نہ ہو، بس میرے اس عشق کو تول لے اپنے ترازو میں، اور میں پھر بھی نہیں کہتا تلے گا، لیکن تیری رحمت اگر ساتھ ہوگی میرا وزن بڑھ جائے گا، اگر تیری رحمت ساتھ ہوگی میرا وزن بڑھ جائے گا۔ میں نے کچھ نہیں دیکھا، میں نے تو آنکھ کھولی تھی اور میں نے تو ہواؤں اور فضاؤں میں گناہ دیکھے تھے،
بدکاریاں، طاغوتی فتنے، دجالی فتنے، مولا میں نے تو ان کی زہریلی فضاؤں اور ہواؤں میں آنکھ کھولی، اور انہی زہریلی فضاؤں اور ہواؤں میں آنکھ کھولتے کھولتے، ظلم و ستم سہتے سہتے مولا میری آنکھ بند ہو گئی۔ پھر ایک وقت آیا، میری قبر کا نشان مٹ گیا، اور میں دنیا میں ہواؤں اور فضاؤں میں جیسے پہلے تھا پھر ویسے مل گیا۔ لیکن آج قیامت کے دن تیرے سامنے کھڑا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں میرا ترازو بالکل خالی ہے، اور ایک طرف دیکھ رہا ہوں میرا ترازو کا ایک حصہ گناہوں والا بھرا ہوا ہے۔ پر مولا میری ایک بات ہے، میرا ایک عشق میں تیرے پاس آج لایا ہوں، وہ عشق تھا رمضان کی زندگی، رمضان کے روزے۔ مجھے سخت پیاس لگی تھی، میرا جی چاہتا تھا کہ ٹھنڈا گھونٹ ہو، میں نے منہ میں وضو کی کلی کے نام پہ پانی ڈالا تھا، مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا تھا۔ سخی، میں نے انہیں واپس اسے اڈیل دیا تھا، میرا جی چاہتا میں کچھ کھا لوں، میرا جی چاہتا تھا کہ میں اب نڈھال پڑا رہوں، تیرا حکم نماز کا آیا تھا، میرا جی چاہ رہا تھا کہ افطاری کے بعد تو پیاس نے مجھے اور نڈھال کر دیا تھا، تیرا حکم عشاء کا آ گیا تھا، اور پھر عشاء کے بعد تیرے حبیب کی سنت پیاری اور تراویح کے نام پہ قیام اللیل آ گیا تھا۔ میں نے اپنے جی کو توڑا، اپنی طبیعت کو چھوڑا، اپنے مزاج کو میں نے لیکن مولا میں نے تیری شریعت کو، تیرے حکم کو نہیں توڑا۔ بس میرے پاس یہ ایک پونچھی ہے، میرے پاس یہ ایک پوٹلی ہے، ایک تھیلی ہے چھوٹی سی، ذرا اس کو فرشتوں کو حکم تو دے، اس پوٹلی کو اٹھا کے اس ترازو میں رکھ دے۔ مجھے پتا ہے کہ ایک طرف گناہوں کا ایک پہاڑ ہے، میری خطاؤں کا پہاڑ ہے، میری غلطیوں کا پہاڑ ہے، لیکن یہ پوٹلی ہے جس میں عشق ہے سارا، اور بن دیکھا عشق، بن دیکھا عشق۔ میں نے تجھے نہیں دیکھا، تیرے حبیب کو نہیں دیکھا، میں نے فرشتوں کو نہیں دیکھا، بن دیکھا عشق اس میری چھوٹی سی پوٹلی اور تھیلی میں ہے۔ رمضان کون، رمضان کون؟ میں اللہ کی رحمت سے امید کے ساتھ قسم اٹھا کے کہتا ہوں، آپ کی وہ تھیلی ساری دنیا کے پہاڑ گناہ بن جائے، ساری دنیا کے سمندر ان پہاڑوں کو ڈھانک لیں، اور ساری دنیا ایک طرف آپ کے خلاف گواہیاں دے، لیکن میں آپ اس کریم کی شان کریمی سے اتنا زیادہ مطمئن ہوں کہ یہ تھیلی تیرے حق میں فیصلہ کروائی۔ یہاں تک آیا ہے، ایک چھوٹی سی نیکی بتاتا ہوں میں آپ کو، وہ تو فیصلہ کروا دے گی، رمضان کا عشق فیصلہ نہیں کروائے گا۔ قیامت کا دن ہوگا، غور سے سنیے گا، قیامت کا دن ہوگا، اور بندے کے ترازو میں تلے گا تو کچھ نہیں بچے گا، کچھ بھی نہیں بچے گا، اور ان قریب اعلان کہ یہ جہنمی ہے، اس کو پکڑو، گھسیٹو اور پکڑ کے لے جاؤ، ان قریب یہی۔ لیکن اوپر سے ایک تھیلی گرے گی اور ترازو میں آ کے گرے گی، اور وہ ترازو ایک پل میں بھاری ہو جائے گا، اور وہ جو جتنی اس کی خطاؤں کے ترازو پلڑا تھا وہ سارا ہلکا ہو جائے گا، اور اس کا ترازو بھاری ہو جائے گا، اور نیکیوں کا ترازو جھک جائے گا، اور اعلان ہوگا جا تو کامیاب ہے، اور اس کی جنت میں اس کو داخل کر دو۔ یہ کہے گا مولا اس تھیلی میں تھا کیا، تھا کیا، میری کون سی، آج تو سارے مجھے چھوڑ گئے تھے، بھائی نہ تو کام آئے گا نہ کوئی فرزند، عرصہ نہیں کھل جائے گا جب آنکھ ہوئی بند، وہ کام کرو جس سے خدا ہووے رضامند، ہوشیار کے ہونا ہے تمہیں خاک کا پیوند۔ کوئی کام نہیں آئے گا، یوم یفر المرء من اخی و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی لکل امرئ یومئذ شأن یغنی۔ کوئی کام نہیں آئے گا، سب چھوڑ جائیں گے۔ ہاں، نوح علیہ السلام فرمائیں گے مولا بس میں، آدم علیہ السلام فرمائیں گے مولا نہیں، حابیل قابیل کی کوئی بات نہیں، بس معاف کر دے۔
اور حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے میری ماں مریم بھی نہیں بس. اللہ اکبر، کیا دن ہوگا. ایک محمد ہوں گے، سارے کہو صلی اللہ علیہ وسلم. جو کہیں گے میں نہیں، نہ میری امت، میرے عاصی، میرے گناہگار، میرے خطا کار، یہ دنیا میں جن کو سب چھوڑ گئے، یہ میرے مدینے والے کی پکار ہوگی. تو پوچھا جائے گا کہ اللہ وہ یہ تھیلی میں ہے کیا؟ تو فرمایا جائے گا تیری ایک نیکی تھی ہمارے پاس محفوظ تھی. ایک دفعہ ایک میت تھا، تو نے اس کو دفن کے تدفین میں شریک ہوا تھا اور تو نے اس کی قبر پہ 3 مٹھیاں مٹی کی ڈالی تھی، یہ اس کا ثواب ہے. واہ مولا واہ، 3 مٹھیاں مٹی کے ثواب تو اتنا ترازو بڑھ جائے گا. اور یہ جو عاشقانہ 15 روزے رکھ چکے ہیں اس کا کچھ نہیں ملے گا. اور اس دور میں جب صحت مند آدمی بھی کہے میں روزے نہیں رکھتا، وہ اپنی خواہشات کو نہ چھوڑ سکے. اور اس دور میں جس دور میں روزے کا احترام سمجھا بھی نہ جائے، اور اس دور میں جس میں سر عام کھانا پینا کوئی آر نہ سمجھی جائے، اور اس دور میں روزہ رکھنے والے کو کہا جائے کہ کیا تیرے گھر میں گندم ختم ہو گئی ہے، تو بھوکا ہو گیا ہے. اور اس دور میں جب قوتیں واقعی کمزور ہو جائیں، جسم نڈھال ہو جائیں، اور غذائیں تو ہو ان میں غذائیت نہ ہو، ہوائیں تو ہو ان میں تازگی نہ ہو، فضائیں تو ہو ان میں قوت نہ ہو، جسم تو ہو ان میں طاقتیں نہ ہو، طبیعت تو ہو اس میں چستی نہ ہو. اس دور میں کیا زندگی ہوگی جب یہ روزے رکھ رہا اور روزوں کے نام پھر مشقتیں جھیل رہا اور پیاس اور نڈھالی، اور مغرب کے بعد تو طبیعت اور ٹوٹ جاتی ہے، پھر اپنے جسم کے ساری قوتیں سمیٹے اور اپنے جسم کے سارے اعضاء کو اپنا ساتھ لے اور پھر کھڑا ہو جائے. اور کھڑا بھی ایسے ہو کہ مولا تجھے راضی کرنا ہے، صحیح کھڑا ہونا ہے تیرے سامنے، اور زندگی کا میرا آخری سجدہ ہے. کیا یہ دن رات رب کی خدا نہ خواستہ نعوذ باللہ بے قدری کا شکار ہو جائیں گے؟ جو رب بندوں سے شکوہ کرے وما قدر اللہ حق قدر ہی، میرے بندو تم نے میری قدر نہیں کی. جو بندوں سے بے قدری کا شکوہ کرے، العیاذ باللہ نعوذ باللہ، وہ رب بے قدرہ ہو کیسے سکتا ہے؟ جس کے خزانوں سے غیرت ملے اس رب میں غیرت کتنی زیادہ ہوگی. حل جزاء الاحسان الا الاحسان. ہاں، ہم نے کوئی احسان نہیں کیا، اس کی شان کریمی ہے کہ اس نے ہم پہ احسان کیا اور ہمیں اتنا قبول کر لیا. پورے لاہور، پورے پاکستان میں اور پوری دنیا میں یہاں بندے تسبیح خانے میں آئے، اور یہ اس کی شان کریمی ہے. بس یہ ہمارے پاس ایک آسرا ہے، یہ رمضان ایک سہارا ہے، یہ رمضان ایک دلیل ہے کہ سخی ہمارے پاس تو یہ کچھ ہے، ہمارے پاس اور کچھ نہیں ہے، تو بس یہی کچھ ہے. اور انشاءاللہ جس دور میں ایک بات بتا دو، بندہ حکمران ہو تو سارے نعرے لگاتے ہیں، اور جب کرسی چھن جاتی ہے اور اس کے بعد بھی اگر اس کی کوئی شان بیان کرے اور نعرے لگائے اور اس کو زندہ باد کہے تو وہ لوگ پھر گنے چنے ہوتے ہیں. اور پھر جب وہ اقتدار میں آتا ہے تو ان گنوں چنوں کی بڑی قیمت ہوتی ہے. جب رب کو امت بھول جائے، جب اس کے حبیب کو عام انسان فراموش کر دے، جب مدینے والے کی وفائیں کوئی حیثیت نہ رکھیں، جب مدینے والے کے عشق اور محبت کی قیمت
مخلوق نے ختم کر دی، کھو دی اس دور میں، اس کیفیت میں ایک بندہ اپنا گھر بار چھوڑ کے رمضان کے نام پہ، تسبیح کے نام پہ، روزے کے نام پہ اس کریم کو منانے کا فکر کر رہا، انشاءاللہ مطمئن رہیں، میں اس کی رحمت کو سامنے رکھ کے کہہ رہا ہوں، میری کوئی اوقات نہیں، لیکن اس کی رحمت ہے اور اس کا فضل اور کرم ہے کہ وہ ہماری اس ٹوٹی پھوٹی وفاؤں کو، میں وفا کہہ رہا ہوں، ہم ہیں تو بڑے بے وفا، لیکن اس ٹوٹی پھوٹی وفاؤں کو وہ تول دے گا، وہ قبول کر لے گا، وہ شفیق شفقت فرما دے گا، وہ کریم کرم فرما دے گا، وہ رحیم رحم فرما دے گا، اور انشاءاللہ ہمارا ترازو بھر جائے گا، اور اس کی وجہ سے ہمیں دنیا کی بھی عزتیں، راحتیں، سکون اور چین، اور آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی انشاءاللہ میرے رب ہمیں عطا کرے گا۔ نہ مایوس ہوں، نہیں خوف نارے جہیم کا، کہ کرم ہے مجھ پہ کریم کا، میں مداح آل رسول ہوں، یہی آخرت کا سامان ہے۔ میرے پاس اور کچھ سامان نہیں، لیکن تیری رحمت، تیرا فضل اور تیرا کرم، یہ میرا سامان ہے، اور مجھے ایک ایک رات کے بدلے ملے گا کیا؟ ایک سجدہ تراویح کے بدلے 70,000 جنت کے محل ملتے ہیں، ایک سجدہ تراویح کے بدلے، ایک سجدہ، ایک سجدہ۔ اور کل تک ہم کتنے سجدے کر چکے تھے؟ کل تعداد کچھ بھول گئے تھے، 560۔ کل تک ہم 560 سجدے کر چکے ہیں، ایک سجدے کے بدلے کیا ملے گا؟ ایک سجدے کے بدلے کیا ملے گا؟ اور بتاؤ، جب بندہ پردیسی ہو اور پردیسی کی آہ کے بدلے 3 کروڑ نیکیاں ملتی، ہائے گھر ہوتا، بستر ہوتا، چارپائی ہوتی، ایئر کنڈیشن ہوتا، زندگی کا اپنا ہوتا، آج تو دل چاہ رہا دیسی گھی ہو، پراٹھا اس میں ایسے شوق سا ہو، اور ساتھ یہ ہو، اور ساتھ یہ ہو، آج تو جی چاہ رہا وہ میری جو بھوری بھینس تھی نا، اس کا دودھ پینے کو دل چاہ رہا، آج جی چاہ رہا کہ میری بیٹی چھوٹی سی میرے ساتھ بیٹھی ہوتی، مجھے اس سے بڑا پیار ہے۔ ہاں ایک آہ ہے، ایک آہ ہے، 3 کروڑ نیکیاں ملیں گی، ایک آہ۔ بڑا قدردان ہے کوئی، کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا، بڑا سخی ہے، کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا۔ اگر آج راہوں اور راستے میں پردیس آیا اور پردیس میں پھر روزے کی مشقتیں، اور جون جولائی اور جیٹھ اور ہاڑ کے روزے، اور رات کے پھر اور مختصر راتیں، ابھی گردن ہی سیدھی، کمر ہی سیدھی نہیں ہوئی تھی، کہا اٹھو سحری کا وقت ہو گیا۔ ساری مشقتیں کر کے جب اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو کچھ نظر نہیں آتا، لیکن ایک چیز نظر آتی ہے، وہ کریم ہے، نہ اہل ہو نہ بچہ، اور وہ تھوڑی سی خدمت کر آئے تو اس کو شاباش دیتے ہیں، واہ 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 واہ۔ پتہ ہے، اچھا پتہ بچے کو بھی ہے کہ میں نے اتنا کچھ نہیں کیا، وہ شاباش مل رہی ہوتی ہے۔ ہم امت کا آج وہ حصہ ہے جو بالکل نیچے کچرا بیٹھا ہوا ہے، ہماری کوئی حیثیت نہیں، اور نیچے بالکل جیسے فارغ میٹیریل ہوتا ہے،
لیکن اس نے جو آخر لگایا ہے دینے کے لیے لگایا ہے نا. بتائیں مجھے, اس نے جو ہمیں تسبیح خانے میں بٹھا دیا, تسبیح خانے میں بلا لیا لاہور والوں کو یا باہر والوں کو, تو دینے کے لیے بلایا ہے. بس یہ ذہن میں رکھیں, اس نے دینے کے لیے بلایا ہے. کبھی مایوس نہ ہوا کریں. آپ انسان ہیں, انسان ہے. روز کی ایک روٹین, ایک وقت آتا ہے انسان اکتا جاتا ہے, انسان کمزور ہے. خلق الانسان ضعیف, کمزور ہے. نہ ہوا کریں. بس اس من کو کہہ دیا کریں بس آدھے گزر گئے, ابھی آدھے باقی ہیں. اور آخری جو آدھے گزرتے ہیں وہ بہت جلدی گزرتے ہیں. یہ بھی بتا دوں, پہلے جو آدھے ہوتے ہیں وہ اگلے کہتے ہیں اگر کسی نے آدھا سفر طے کر لیا ہے اور باقی آدھا رہتا ہے, پہلا آدھا آدھا ہوتا ہے, باقی آدھا نہیں ہوتا, باقی چوتھائی ہوتا ہے, اور وہ چٹکیوں میں طے ہوتا ہے. اب تو ایک پوٹلی بنا رہے ہیں. ایک درویش تھے, ساری عمر اللہ کی راہوں میں رہے, اور جب واپس آتے تھے کپڑوں کو جھاڑتے تھے. امام ابن سیرین کی بات ہے, جھاڑتے تھے, اور اس میں جو دھول مٹی نکلتی تھی وہ کٹھی کرتے تھے. جب اس دنیا سے رخصت ہونے لگے, کہنے لگے یہ دھول مٹی ساری کٹھی کر کے نا اس کی اینٹ بنا کے, یعنی اور اس کو میرے سرانے رکھ دینا. میرا اللہ مجھ سے پوچھے گا کیا لایا؟ یا اللہ کوئی ایسی نیکی نہیں, اس دھول سے پوچھ, تیری راہوں میں مارا مارا پھرا ہوں. اس دھول سے پوچھ, تیری راہوں میں مارا مارا پھرا ہوں. یہ دھول اور یہ مٹی کا ذرہ ذرہ میری گواہی دے گا کہ میں تیری راہوں میں اور تیرے لیے مارا مارا پھرا ہوں. بس کہنے لگے کہ مجھے جو ہے نا بس وہ مٹی کے ذرے اللہ کی بارگاہ میں میری گواہیاں دے دیں گے اور میرا کام بن جائے گا کہ مجھے سہل ہو گئی منزلیں, مجھے سہل ہو گئی منزلیں کہ ہوا کے رخ بھی بدل گئے, تیرا ہاتھ ہاتھ میں آ گیا تو چراغ راہ کے بھی جل گئے. بس مولا میرے پاس تو یہی کوئی سرمایہ ہے اور کوئی سرمایہ نہیں. اس مٹی سے پوچھ لے کہ میں کہاں کہاں گیا تھا. نہ مایوس ہوا کریں, نہ گھبرایا کریں. دل ٹوٹے ہوئے کو سہارا دے دیا کریں. اکھڑے ہوئے قدموں کو اعتماد دے دیا کریں. اجڑی ہوئی سانسوں کو ایک بہار کا جھونکا, یہی باتیں سجھا دیا کریں. تھر تھراتے ہوئے لفظوں کو لیے یہ مدینے والے کے بول تسلیوں کے, یہ بہاریں, اس کو یہ کچھ تسلیاں دے کے اپنے آپ کو چلانا ہے. سفر وقت تھوڑا سا رہ گیا ہے. اس سفر میں ہم منزل تک پہنچ جائیں, بس اصل یہی ہے, منزل تک پہنچ جائیں. مایوسی کو قریب نہ آنے دیا کریں. آ بھی جائے تو انسان ہے, آ ہی جاتی ہے. انسان جو ہوئے, چاہتے بھی ساتھ ہیں, لذتیں بھی ساتھ ہیں, خواہشیں بھی ساتھ ہیں. اللہ نے جو رکھی ہیں, میں نے یہ چاہتے خود اپنی تو نہیں بنائی, میرے رب نے میرے اندر رکھ دی ہے. آخر میں بھی انسان ہوں. کبھی دل مچل جاتا ہے, کبھی دل اچاٹ ہو جاتا ہے, کبھی بیزار ہو جاتا ہے, کبھی طبیعت گھبرا جاتی ہے, کبھی بندہ چڑچڑا ہو جاتا ہے. بس ان ساری کیفیتوں میں اپنے آپ کو سنبھال کے چلتے جانا ہے. منزل تیری آگے ہے, بہاروں سے گزر جا. منزل تیری آگے ہے, بہاروں سے گزر جا. بڑا قدردان رب ہے. یہ شکر ہے کہ جس کے لیے کر رہے وہ بڑا قدردان ہے. اور یہ ایک اعتماد اور بھی ہے کہ وہ جب ہمارے روزے اور رمضان کو سامنے رکھے گا
تو اس میں بہت ہی زیادہ خطائیں، تھوڑی سی نیکی ہوگی. اور کریم کیا کرتا ہے پھر؟ جب بخشش پہ آتا ہے ساری خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے. نہیں، جب عطاؤں پہ آتا ہے ان خطاؤں کو نیکیاں میں بدل دیتا ہے. یعنی اگر 5 کلو گناہ تھے، خطائیں تھیں، غلطیاں تھیں، اور صرف 50 گرام اس میں نیکیاں تھیں، تو چاہیے تو یہ 50 گرام علیحدہ ہو جائے، 5 کلو علیحدہ ہو جائے. اس کی شان کریمی کا کمال دیکھے کہ وہ 5 کلو 50 گرام نیکیاں بنا کے پیش کر دیتا ہے. وہ جو خطائیں تھیں قرآن کہتا ہے ان کو بدل دیتا ہے سیئات کو کس میں؟ حسنات میں. واہ مولا، یہ شکر ہے ایک باوفا اور ایک انصاف کرنے والا اور دینے والا اور سب سے بڑی بات کریم رب سے ہمارا واسطہ ہے. جہاں رحمت موجود ہے کہ مولا تیری رحمت کو اگر میں بیان کر دوں تو پھر دیکھ لے، اور میں نہ بیان کر تیری رحمت کو بیان. اس کریم کے ساتھ واسطہ ہے، اس کریم کے ساتھ معاملہ ہے، اس سخی لجپال کے ساتھ، لکھپال کے ساتھ ہماری نسبتیں جڑی ہوئی ہیں، ہماری نسبتیں جڑی ہوئی. مایوسیوں کو قریب نہ آنے دیا کریں، طبیعت کو ہر پل تسلیاں دیتے رہا کریں، تسلیاں دیتے رہا کریں، اور طبیعت کو سمجھاتے رہا کریں کتنی لذتیں اور لینی ہیں، کتنی چاہتیں اور لینی ہیں. ہم نہ ہوں گے تو کسی اور کے چرچے ہوں گے، تو نے مٹ جانا ہے. اس طبیعت کو تسلیاں تشفی دے کے اس کو بہلانا ہے. پوچھا عبادت کیسے کروں؟ کہا جس طرح ماں بچے کو بہلاتی ہے اس طرح عبادت کرنا ہے. اپنے نفس کو اسی طرح بہلا کے عبادت کرنا ہے. جس طرح ماں بچے کو بہلا کے سلا دیتی ہے، یا بہلا کے کھلا دیتی ہے، یا بہلا کے اسے قائل مائل کر لیتی ہے، اسی طرح عبادت کرنی ہے. اور انشاءاللہ اس کریم کی رحمتیں ہمارے ساتھ ہیں. ایک ایک لقمے کے بدلے میں کیا دے گا؟ جو لقمہ چھوٹ گیا، ایک ایک جو ویکنس اور کمزوری کی نڈھالی کی آئی، اور جب روزہ اندر کروٹ لیتا ہے اوپر سے رحمت کی موجیں ہوتی ہیں، اور رحمت کی آواز اتنی ہوتی ہے کہ بادل کی گرج سینے کو چیر دیتی ہے، دل دہل جاتے ہیں. رحمت اس سے کہیں زیادہ ہوتی ہے کس عمل پہ؟ جب روزہ اندر کروٹ لیتا ہے. اور کون سی کروٹ؟ بھوک اور پیاس اور بے چینی کی. ایک آخری بات بتاتا ہوں. سارا دن کی روزے کی بھوک اور پیاس بے چینی برداشت کرتے کرتے جب افطار کا وقت آتا ہے اس وقت طبیعت کہتی ہے کہ اب سارا دن کی بھوک اور پیاس کے بعد اب مجھے کچھ ریسٹ اور سکون چاہیے. بس اب یہاں سے اصل میں چوٹ پڑتی ہے طبیعت پہ اور مزاج پہ، اور یہاں چوٹ پڑتی ہے. اور یاد رکھیے گا جتنا مجاہدہ اتنا مشاہدہ، جتنی بڑی مشقت اتنی بڑی رحمت، اتنا بڑا فیضان اتنا بڑا کرم. اب یہاں کھڑا ہو گیا عشاء کی سنتوں کے نام پہ، عشاء کے فرضوں کے نام پہ، اور عشاء کے بعد کی سنتوں، اور پھر عشاء کی بعد کی سنتوں کے بعد تراویح اور قیام اللیل کے نام پہ کھڑا ہو گیا. اپنے جسم کو سمیٹ اسے چست کر کے کھڑا ہو گیا. یہ سارے دن کے روزے کے بعد کی مشقت کے بعد ایک نیا مشقت کا چیپٹر ہے. ایک باب ہے
زیادہ گزر گئی تھوڑی رہ گئی، زیادہ گزر گئی تھوڑی رہ گئی، اور انشاءاللہ کریم نے قبول کیا ہے تو اگلی توفیق دی ہے۔ پوچھا حضرت مجھے کیسے پتا چلے کہ میری پچھلی عبادت قبول ہوئی ہے؟ فرمایا ایک دفعہ قبول ہونے کے بعد جب دوسری دفعہ توفیق ملے سمجھ لیں پچھلی قبول ہوئی ہے تو اگلی توفیق ملی۔ آپ کو مبارک ہو، 15 روزے انشاءاللہ اس کی شان کریمی کو سامنے رکھ کے کہہ رہا ہوں قبول ہیں، قبول ہیں، اور انشاءاللہ قبول ہیں۔ بہت بڑے سرمایہ دار بن گئے ہو، تسبیح خانے میں بیٹھنے والوں، تسبیح خانے میں آنے والوں، بہت سرمایہ دار بن گئے ہو۔ کبھی روزے کے نام پہ سرمایہ، کبھی تسبیح کے نام پہ، کبھی تلاوت کے نام پہ، کبھی اللہ کے لیے معاف برداشت کرنے کے نام پہ، اور کبھی رات کے قیام کے نام پہ، کبھی ایک کروٹ بدلے ہی تھے، ابھی اونگ آئی تھی اور جی بالکل سکون میں آیا تھا، اور پھر سحری کے نام پہ اٹھایا، اور ابھی طبیعت نے پھر سونا چاہا تو فجر کے نام پہ، اور فجر کے بعد پھر سوئے تو ظہر کے نام پہ، اور ظہر کے بعد نڈھالی ہوئی تو عصر کے نام پہ، اور عصر کے بعد طبیعت بہلی تو مغرب کے نام پہ، اور مغرب کے بعد کچھ طبیعت کو نشاط ملا، کچھ سکون ملا، کھانے پینے کا کوئی لقمہ ملا، تو ابھی جسم ایسے ہوا ہی تھا تو عشاء کے نام پہ، یوں ہی میرے شب و روز گزر گئے اللہ کے نام پہ، بس واہ سخی واہ، یوں ہی میرے شب و روز گزر پہ، کس کے نام پہ؟ اللہ کے نام پہ۔ اور اس لیے کہا تھا جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، اسی تو کہا تھا جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، مولا تو نے خرید کر انمول کر دیا، تیرے نام تو مفت بکانڑیاں، تیرے بہانیاں دی میں بہانڑیاں، تیرے درد کتیاں نال ادب، ہائے ہائے۔ بس یہ لمحے، یہ ساعتیں، یہ گھڑیاں، الحمدللہ والشکر للہ، تیرا شکر ہے، تیرا احسان ہے، اس کا فضل ہے اور اس کا کرم ہے۔ نستغفرک ونتوب الیک، استغفر اللہ العظیم، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ قبول فرما، آسان فرما، قبول فرما، آسان فرما، برکت اور عافیت کے فیصلے فرما، خیر اور کرم کے فیصلے فرما، دنیا آخرت کی ساری خیروں کو متوجہ فرما، ہمارے لیے دنیا آخرت کی خیریں عام فرما، ساری امت کے لیے عام فرما، سارے عالم کے لیے عام فرما، بن مانگے صدا عطا فرما، بن مانگے صدا عطا فرما، بن مانگے صدا عطا فرما۔ بھکاری در در کا نہ بنا، اپنے در کا بھکاری منگتا بنا۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ قیام کرنے والے حضرات قریب تشریف لائیں۔ پانی کیا حال ہے آپ حضرات کا؟ طبیعت خیریت سے ہے؟ تھک تو نہیں گئے؟ اکتا تو نہیں گئے؟ گھبرا گئے ہیں تھوڑا سا، ہے نا؟ وہ بچہ آیا تو ہم پڑھتے تھے چھوٹے، تو استاد پوچھے تھے، اس نے کہ استاد جی اس نے مجھے مارا ہے،
کہہ رہے کتنا مارا ہے؟ اس نے کہا اتنا سارا مارا ہے، ایسے ہاتھ کر کے کہتے. اس نے کہا نہیں. وہ دوسرا کہنے لگا استاد جی نہیں، میں نے اتنا سارا نہیں مارا، میں نے اتنا سارا مارا ہے. تو آپ اتنا سارا تھوڑا سا اکتا تو گئے ہوں، میرا خیال تو اتنا سارا نہیں. اچھا، نوجوانوں نے مجھ سے جو عہد و پیمان کیا تھا دوستی کا، نبھا رہے یا بھول گئے ہیں؟ اس مجمع میں کون کون جوان بیٹھے تھے؟ ہاتھ کھڑا کریں جو بیٹھے تھے. اچھا، وفا والے ہیں. اچھا، ایسا نہ ہو کہ پھر آپ سے میں شکوہ کروں تو یہ کہوں کہ جسے سمجھے تھے سچا وہ ہلاکو نکلا، جسے سمجھے تھے بنفشا وہ تمباکو نکلا. یہ نہ کہوں کہ دیکھ لینا. وفا اس سے جفا مجھ پہ ستم یوں بھی ہے اور یوں بھی. وفا اس سے جفا مجھ سے ستم یوں بھی ہے اور یوں بھی. ادب کا میرے دل بر پہ کرم یوں بھی ہے اور یوں بھی. ستایا کچھ فلک نے ہے ستم کچھ آپ کا بھی ہے. میری آنکھوں سے اشک خون بہم یوں بھی ہے اور یوں بھی. آپ کی وجہ سے میری آنکھوں سے لہو کے آنسو نکلے جوانوں کی وجہ سے، تو پھر دیکھ لینا. تو جوان بے وفائی تو نہیں کریں گے، اور اگر آپ کر رہے ہو تو پھر اس کا شکوہ بھی میں آپ ہی سے کروں گا. اس کا شکوہ بھی آپ سے کروں. کوئی بات پوچھنی؟ جی. آپ پھر بولیں. یہ کہتے ہیں کہ 27 رمضان کو ختم قرآن بھی ہوگا، دعا بھی ہوگی، اور تو انفرادی اعمال کے لیے وقت بہت کم بچے گا. انشاءاللہ بچے گا. اللہ پاک جل شانہ وقت میں ضرور برکت عطا فرمائے، اور آپ سارے اعمال کریں گے اور جی بھر کے اللہ کی رحمتوں کو لوٹیں گے، اور جیسا کہ آپ لوٹ رہے ہیں. جی. ہم جو یہ اعمال کا ہدیہ کرتے ہیں پوری امت کو، اس پر ہمیں کیا ملے گا، اور ہمارے سامنے کمی تو نہیں ہوگی اس میں ہمارے اجر میں؟ ہاں، یہ کہتے ہیں اگر ہم امت کو اعمال کا ہدیہ کریں تو ہمیں کیا ملے گا، ہمارا تو کم نہیں ہوگا. یہ اللہ پاک بڑا کریم ہے، آپ کے پاس بیلنس پورا کا پورا رہے گا. کتنی عجیب بات ہے. مثلا ایک بندے کے پاس 1 کروڑ دفعہ کلمہ پڑھا، یا 1000 دفعہ کلمہ تھا، یا درود پاک تھا، یا قرآن تھے، یا نوافل تھے، یا صدقہ تھا، یا مال تھا. اس نے امت کے لیے ہدیہ کیا، امت کو ہدیہ کیا. جتنے کیا، ایک جگہ تو یہاں تک ہے کہ اللہ 70 دفعہ اس کو اتنا لوٹائیں گے. چلو اس کے لیے میں آپ کو تسلی کے لیے ایک چیز سنوا دیتا. فرمائے جو بندہ قبرستان میں جائے، اول آخر 3 بار درود شریف، 1 دفعہ سورۃ فاتحہ، 3 دفعہ سورۃ قل هو اللہ، اور 1 دفعہ سورۃ الہاکم التکاثر، ٹھیک ہے، پڑھ کے قبرستان والوں کو ہدیہ کرے. جتنے قبر والے ہیں ان سب کو ملے گا، لیکن جتنے قبر والے موجود ہیں اس کے بقدر سارا اس کو ملے گا. اس کی ایک وجہ ہے، اللہ ہے بڑا غیور اور غیرت والا. اللہ کسی کا احسان نہیں رکھتا. بس اچھا ہم دیں گے
امت کو ہدیہ اپنی حیثیت کے مطابق، اور رب لوٹائے گا، واہ واہ واہ، اب خود سوچ لیں، اور رب لوٹائے گا اپنی اقتدار، اپنی طاقت، اپنی قوت کے مطابق رب لوٹائے گا۔ تو اللہ جب لوٹائے گا، بیوی کو بچے ہونے کی ترتیب بن رہی تھی، تکلیف تھی، کہا دائی نے کہا شہد لے آؤ، شہد سوائے بادشاہ کے کسی کے پاس نہیں تھی، چھوٹا سا برتن لے کے 1-2 چمچ شہد لینے گیا کہ مہربانی کریں، بادشاہ نے اٹھا کے شہد کا ایک مٹکا مشکیزہ دے دیا۔ اس نے کہا یہی میں تو اتنا لینے آیا تھا۔ انہوں نے کہا ہاں تو نے اپنی حیثیت کے مطابق دیا، ہم نے مانگا، ہم نے اپنی حیثیت کے مطابق دیا۔ یہ ہماری حیثیت نہیں ہے کہ ہم چٹکی اور تھوڑی سی 1 چمچ ڈال دیں، پھر ہم بادشاہ کس کے؟ ہماری بادشاہت کا مقام یہی ہے کہ ہم اپنی حیثیت کے مطابق دیں۔ اب کبھی دیتے ہوئے نہ گھبرایا کریں، کبھی بھی نہیں، ہمیشہ کھلے دل سے کہ میرا گھر بھی خالی نہیں ہوگا، امت کا گھر بھی بھر جائے گا۔ اگلا سوال کوئی اور؟ تو کیا میں وہ رمضان شریف میں پورا ایک نصاب کا کلمہ پڑھ سکتے ہیں؟ پڑھ سکتے ہیں، ایک نصاب پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا جی، اور آپ بیٹھ جائیں۔ ہاں جی، دوبارہ پڑھیں۔ ہاں بس وہ ہدیہ گیا، اب مزید کوشش کریں۔ یہ فرما رہے ہیں کہ ایک دفعہ ایک چیز کو ہدیہ کیا، پھر وہی چیز بار بار بھی کر سکتے؟ میں کہ نہیں، اب اس کے لیے پھر پڑھیں، پھر ہدیہ کریں، پھر پڑھیں، یا مال جان جو بھی صدقہ ہے ہدیہ کریں۔ جی واحد میلہ کہتے ہیں اثر سے مغرب کے ٹائم تک پڑھتے ہیں، ہمارے مشاہدے میں نہیں ہے۔ ہاں جی، اور ہیں یہ کہتے ہیں وضو کرنے والی جگہ پہ صابن، آپ نے پہلے بھی ایک دفعہ یہ بات کہی تھی، یاد ہے؟ اچھا میں بھول گیا۔ ہم نے جتنی دفعہ صابن رکھے وہ غسل خانے سے نیچے گرے ہوئے ملے ہیں، لہذا یہ جواب کافی ہے۔ کیا یہ بات میری غلط ہے؟ اب کیا کریں؟ کتنا سمجھائیں، کتنی منت کریں؟ اچھا جی، اور انہوں نے 2 سوال کیے ہیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ کوئی بھی عمل کرتا ہوں اس پہ جمتا نہیں ہوں، میں استقامت نہیں ہے، اور دوسرا سوال کیا ہے کیا ذکر خاص انفرادی طور پہ کر سکتے ہیں؟ پہلا سوال یہ ہے، ساری زندگی کی جنگ اور کشمکش ہے، بس یہ بات ذہن میں رکھیں، ساری زندگی کی جنگ اور کشمکش ہے نفس اور شیطان کی، اور نفس کو، شیطان کو، نفس کا دوسرا نام ہے طبیعت، اور اللہ کے احکامات کا دوسرا نام ہے شریعت۔ تو ایک طرف ہے طبیعت اور ایک طرف ہے شریعت، بس یہ محنت کرتے رہیں، دعا بھی کرتے رہیں جمنے کی، محنت بھی کرتے رہیں، دعا بھی کرتے رہیں، محنت بھی کرتے رہیں، یہ کرتے رہیں، اور انشاءاللہ اسی سے اللہ پاک عطا فرماتے۔ اور دوسرا ذکر خاص، یہ اجتماعی عمل ہے۔ کوئی بندہ کہے جی میں جمعہ گھر میں کرا سکتا ہوں،
یہ انفرادی پڑھ سکتے ہیں، حرج نہیں ہے، لیکن عمل یہ اجتماعی عمل کا حصہ ہے. انفرادی پڑھنے میں حرج نہیں، لیکن اجتماعی عمل کا حصہ. جی اور کوئی بات؟ جی ہے جی. اچھا بیت والے کارڈ ہیں، نہیں ملا آپ کو کارڈ؟ کافی کو نہیں ملا، ان کو بیت والے کارڈ آپ دے دیجئے گا. جن کو نہیں ملا وہ ایسا کریں گے، کل مولانا بیٹھتے ہیں نا، کتنے 3 سے 4 ہیں؟ ہاں، جن کو بیت ہوئے ہیں اور وہ کارڈ نہیں ملا تو کل مولانا سے 3 سے 4 بجے کے درمیان جو ہے وہ آپ کارڈ لے لیجئے، ان کو رکھ دیں گے. ہاں جی ایسے بات کیجئے. السلام علیکم حضرت صاحب. والدین میرے حضرت صاحب پڑھتے ہیں، والدین کے مرنے کے بعد ان کو میں پڑھ کر صورت اخلاص لا الہ الا اللہ کے جی جو بھی ہے پڑھ کے ہدیہ کر سکتے ہیں. ان کو حضرت صاحب میں خواب میں دیکھنا چاہتا ہوں، اس کے بارے میں مجھے حضرت صاحب بتا دیں. اور مجھے حضرت صاحب حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے جی مجھے اپنے حضرت صاحب کرنا اصلی کرنا کھانا سے اور آپ سے اور کرنا تمام لوگوں سے حضرت صاحب اتنی محبت ہو گئی ہے. میں حضرت صاحب آپ سے کو 2 منٹ ٹائم چاہتا ہوں، میں معافی چاہتا ہوں حضرت صاحب. اچھا توبۃ النصوح چاہتا ہوں حضرت صاحب. جی انشاءاللہ. گزارش یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک فون آیا، اس نے کہا کہ چلو یہ بات میں سناؤں گا، ابھی وہ جو بات ذہن میں ہے نا وہ ذرا بتا دوں. حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل درود شریف میں ایک عمل لکھا ہے، مرنے کے بعد کسی سے ملاقات کرنے کا. 4 رکعت نماز نفل پڑھیں اور ہر نفل میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ الحاق متکاثر پڑھیں. ٹھیک، الحاق متکاثر پڑھیں ایک بار. 4 رکعت نماز نفل پڑھیں اکٹھی 4 رکعت، اور ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ التکاثر پڑھیں. سلام کے بعد درود پاک پڑھتے پڑھتے لیٹ جائیں. ایک بار چند بار، کسی کو جلدی کسی کو دیر، جتنی توجہ. میت کی مرنے کے بعد کسی بھی عزیز سے ملاقات ضرور ہوتی ہے. اچھا جی بس اب بات ختم کریں، اب کوئی اور موضوع ہم شروع کریں. ہیں بیٹھ جاؤ، جواب دے چکا ہوں میں. ہاں جی اب یہ بتائیں کہ آج ایک موضوع پہ ہم تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں. 2-4 بندے بتائیں گے، پھر کہا کہ کل نیک بننے کے لیے کوئی وظیفہ، ایک ہے دعا، ایک ہے محنت. ایک ہے دعا اور ایک ہے محنت. دونوں کوشش بھی دعا بھی. تو نیک بننے کے لیے کوئی دعا، اور نیک سے مراد گناہوں سے چھٹکارا پانے کے لیے اللہ کے حضور میں عبادت نیکی حاصل کرنے کے لیے کوئی وظیفہ، کوئی تسبیح، کوئی ذکر کسی کے مشاہدے میں آیا ہو تو وہ بتائے کہ جس سے گناہوں سے چھٹکارا مل جائے، عبادت کی طرف رغبت ہو. اور یہ جو جوان کہہ رہا تھا کہ استقامت نہیں ہوتی، کبھی دل چاہتا ہے کبھی نہیں چاہتا، اس پہ اس کا کوئی عمل آپ کے مشاہدے میں جی ہے جی؟ یہ کہتے ہیں کہ پہلی بات جو ہے جتنی دفعہ نہائے روحانی غسل کرے، اور دوسرا
بیڈ ٹی کا عمل کرے، اور تیسرا سوتے وقت یا باعثو یا نورو 11 بار پڑھے۔ یہ 3 چیزیں انہوں نے تسبیح خانے سے لی ہیں، میرے درس سے لی ہیں، اور یہ کہتے ہیں میں نے آزمایا، جو آپ نے آزمایا اور بہت مفید پایا۔ روحانی غسل 1، اٹھتے ہوئے بیڈ ٹی، سوتے ہوئے یا باعثو یا نور، اور یہ مختلف چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں۔ یہ اللہ والے کہتے ہیں کہ اگر یہ کر لیں تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ انسان کے اندر ایک اللہ قوت پیدا کر دیتا ہے جس سے انسان گناہوں سے بچتا ہے اور نیکی کی طرف آتا ہے اور عبادت کی طرف آتا ہے اور اعمال کی طرف آتا ہے اور تسبیح کی طرف آتا ہے۔ کتنی بڑی زبردست بات ہے۔ اور کسی کا مشاہدہ؟ زبردست کام ہے۔ وضو آتا ہے اور پھر بتائیں۔ ہر نماز کے بعد 35 مرتبہ محمد رسول اللہ احمد رسول اللہ پڑھنا ہے، 35 مرتبہ محمد الرسول اللہ احمد الرسول احمد نا احمد احمد احمد۔ پھر اس سے کیا فائدہ ہوا آپ کو؟ سر یہ میرا اپنا ذاتی مشاہدہ ہے کہ نماز پڑھنے کو دل کرتا ہے، عبادت کرنے کو دل کرتا ہے، گناہوں کو چھوڑنے کا دل کرتا ہے، دل ہی نہیں کرتا کوئی غلط کام کرنے کو، گناہ کرنے کو، بندے کا دل کرتا ہے بس میں تسبیح پکڑوں اور ذکر الہی کرتا رہوں اور بس اپنا سکون رہتا ہے اس کا نام میں نا۔ ہر نماز کے بعد 35 بار محمد الرسول اللہ احمد الرسول اللہ بولو، کوئی مشکل ہے؟ ہاں؟ اچھا، یہ جادو کا بڑا زبردست علاج ہے، جنات کا، نظر بد کا، آسیب کا، سحر کا، حسد کا، اور یہ آقا مدینے والے کی دیدار کا بڑا زبردست نسخہ ہے۔ دیدار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بہت زبردست عمل ہے۔ جس کو نفس اور شیطان کی شرارتیں سساتی ہوں، جس کے اندر وسوسے آتے ہوں، نیگیٹو سوچیں آتی ہوں، خیالات آتے ہوں اور وہ ان سے تنگ ہو، اس کا بڑا زبردست علاج ہے۔ محمد الرسول اللہ احمد الرسول اللہ۔ جی ہے بیت الخلا کی جو دعا ہے نا، وہ گناہوں سے، ہر قسم کے گناہوں سے بچنے کے لیے مفید ہے، بہت مجرب، میں نے خود بہت آزمایا ہے۔ اچھا، شیطانی وسائس اور جس طرح کے حملے ہوتے ہیں شیطان کے، اس سے بچنے کے لیے میں نے خود آزمایا اور آج آپ کے سامنے ہوں۔ ہاں، زندہ باد۔ کہاں سے آئے؟ اٹک سے۔ اٹک سے۔ آج کا یہ موضوع زبردست نہیں ہے؟ اچھا، اب ایسا کریں، آپ بیٹھیے، اس کو مزید کل ہم نے پھر اسی موضوع کو چلانا ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں آپ نے اپنے مشاہدات، اپنے تجربات، آج ایک صاحب نے ہمیں روحانی غسل، بیڈ ٹی اور یا باعث یا نور بتایا، دوسرے اللہ والے نے محمد الرسول اللہ احمد الرسول اللہ بتایا، اور تیسرے اللہ والے نے ہمیں کیا بتایا؟ بیت الخلا کی دعا بتایا، اور ایک اللہ والے نے بتایا کہ جب بھی غسل کریں تو روحانی غسل کریں، روحانی غسل کریں۔ ہیں؟ یہ بابا جی فرماتے ہیں کہ میرا تجربہ ہے روحانی غسل اور بیت الخلا کی دعا، خود کر رہے ہیں آپ؟ اللہ کریے، جوان بابا جی کو دیکھتے ہیں۔ اللہ
بہت اچھا. اللہ پاک آپ حضرات کو بہت جزائے خیر دے. چلو آپ آخری ہیں. جی فرمائیے. روحانی غسل اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ زندہ باد. اچھا بیٹھے. آپ میں سے کس کو روحانی غسل کا پتہ ہے؟ ہاتھ کھڑا کرے. لہذا آپ ایک دوسرے کو ابھی میرے اٹھنے سے پہلے مذاکرہ کریں، صرف 5 منٹ. آپ ایسا کریں، ایک دوسرے کے ساتھ مل جائیں. اب آئی نو گیٹ جب تو آپ ایک دوسرے کے ساتھ مل جائیں، ٹھیک، اور اس روحانی غسل کا مذاکرہ کریں. مجھے مسلسل دو جب تک کہ ان پہ بات نہ ہو جائے آپ کے ذہن میں. اچھا جی، توجہ فرمائیے. اب آپ نے روحانی غسل کا ابھی تعارف ہی شروع کیا تھا. میں نے کہا اچھا جی. اس کی وجہ، جن کو علم نہیں تھا ان کے اندر پیاس ڈال دی، اور جن کو علم ہے ان کا صدقہ جاری ہے. ٹھیک ہے. اب جب تک کہ اس کو سیکھ نہ لیں اس وقت تک اٹھنا نہیں ہے. اب میں نے اگلی نشست میری خواتین میں ہے، اس کے بعد اگلی نشست اور ہے. ٹھیک. تو میری ذمہ داری ہے، آپ میرے لیے دعا کریں. تو گزارش یہ ہے کہ اب آپ نے نا روحانی غسل کو سیکھنا ہے. بس تصور یہ ہو کہ پانی جو پڑ رہا اس سے میرے سارے گناہ، ساری معصیت، ساری مصیبت، سارے عیب، ساری بیماریاں، سارا جادو جنات، سب بندشیں دھل رہی پانی کے ساتھ. اور دل ہی دل میں یہ دعا پڑھنی ہے، زبان سے نہیں پڑھنی، کیونکہ ہمارے ہر عمل میں شریعت کی بالادستی ضروری ہے. تو بیت الخلاء میں کوئی بھی ذکر نہیں کر سکتے، زبان سے، دل میں کر سکتے ہیں. تو یہ زبان سے نہیں پڑھنی، اس دعا کو مسلسل پڑھنا ہے. اس دعا کو مسلسل. باقی آپ طریقہ آپ کو بتا دیں گے. جن کو آخری 6 صورتیں نہیں آتی اول آخر پڑھنے کے لیے، وہ اگر بیت الخلاء کی دعا یاد کر کے پڑھ لیں تو بھی روحانی غسل ہو جائے گا. اگر آتی ہیں تو تاثیر زیادہ ہوگی. ٹھیک ہے. ابھی میں اٹھوں گا، آپ نہیں اٹھیں گے، ایک دوسرے کو سکھائیں گے. 5-10 منٹ سکھا کے پھر آپ تشریف لے جائیں گے. سبحان اللہ.